بسم الله الرحمن الرحيم ومنها ما يثبت بالرجال والنساء ولو منفردات وضابطه ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا كالولادة والاستحلال إلى آخر۔ کتاب شہادت کی دوسری فصل حقوق کی تفصیلات کے بارے میں تھی، تو حقوق کو شہود کے ساتھ نسبت دے تو مصنف نے اس کے پانچ اقسام بتا دیا۔ تو ان 5 اقسام میں سے چوتھا قسم آج ان حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں جو فقط مردوں کی گواہی سے بھی ثابت ہونے والا ہے، فقط عورتوں کی گواہی سے بھی ثابت ہونے والے ہیں، یعنی عورتیں اکیلی گواہی دیں مردوں کے ساتھ ضمیمہ کیے بغیر، تب بھی یہ حقوق ثابت ہونے والے ہیں۔ اور ان حقوق کا ضابطہ اور قانون کلی یہ ہے کہ ایسے حقوق یا ایسے امور جس پر مردوں کا آگاہ ہونا مشکل ہے، سخت ہے، تو اگر ایسے امور ہو، ایسی چیزیں ہو، ایسے حقوق ہو جس پر مرد آگاہی حاصل کرنا مشکل ہو یا ناممکن ہو، تو ایسی صورت میں فقط عورتوں کی گواہی سے بھی ثابت کی جا سکتی ہے۔ اب اس کے لیے مصنف نے چند مثالیں دی ہیں۔ نمبر 1، ولادت، بچے کی ولادت ہوئی تھی یا نہیں، اس کے بارے میں اگر گواہی کی ضرورت ہو تو عام طور پر بچے کی ولادت کے دوران بچے کی ماں کے پاس دایا ہوتی ہے، عورت ہوتی ہے، مرد تو نہیں ہوتے ہیں، اسی لیے ولادت کی گواہی فقط عورتوں کی گواہی سے بھی پوری ہو جائے گی۔ دوسری مثال استحلال ہے۔ استحلال یعنی بچہ زندہ پیدا ہونا تاکہ وہ وارث بن جائے، کیونکہ جب تک بچہ ایک لحظے کے لیے زندہ پیدا نہ ہو، ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہو، تو اس کے لیے ارث نہیں ملتا ہے۔ تو وارث بننے کے لیے زندہ پیدا ہونا چاہیے۔ جب 1 منٹ کے لیے زندہ پیدا ہو کر بعد میں مر جائے تب بھی وہ بچہ وارث ہوتا ہے۔ تو آیا بچہ پیدا ہوتے وقت زندہ تھا یا مردہ، تو اس کی گواہی مردوں کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، عورتیں اکیلی گواہی دے تب بھی صحیح ہے۔ استحلال کون سا لفظ ہے اور یہ کہاں سے مشتق ہوا ہے، اس کے بارے میں شہید ثانی نے مختصر وضاحت کی ہے۔ استحلال ہلال سے مشتق ہے۔ ہلال یعنی مہینے کے پہلا چاند، پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کی جو چاند ہے اس کو ہلال کہتے ہیں، اسی سے استحلال، لفظ استحلال مشتق ہو گیا۔ اور اس کا وجہ تسمیہ یہ ہے کہ استحلال کے دوران جب انسان چاند دیکھتا ہے تو پہلی چاند کسی کو نظر آئے تو وہ شور کرنے لگتا ہے، چاند دیکھو، وہ چاند نظر آیا کہہ کر شور کرتے ہیں اور دوسروں کو بلا کے دکھاتے ہیں۔ اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی ماں کے پاس جو عورتیں ہوتی ہے وہ بھی شور کرنے لگتی ہے کہ بچہ پیدا ہوا، لڑکا ہے، لڑکی ہے، سالم ہے، کیا ہے، ان کی آواز نکلتی ہے۔ جس طرح مہینے کے پہلے چاند نظر آنے سے لوگوں کی آواز اور چیخیں نکلتی ہے، اسی طرح بچے کی پیدائش کے دوران بھی وہاں موجود لوگوں کی آواز نکلتی ہے۔ اسی وجہ سے استحلال کہا، یعنی بچے کا زندہ پیدا ہونا استحلال کہلایا گیا۔ ایک وجہ تسمیہ یہ شہید ثانی نے بتا دیا۔ دوسرا وجہ تسمیہ یہ ہے کہ استحلال کہنے کی وجہ خود بچے کی آواز ہے۔ استحل الصبی لغت میں کہتے ہیں بچے کا رونا، یعنی عام طور پر جو بچہ زندہ پیدا ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہی رونے لگتا ہے، تو خود بچے کی آواز کی وجہ سے استحلال کہلایا گیا ہے۔ بس بہرحال بچے کا زندہ پیدا ہونا اصطلاح میں استحلال کہلاتے ہیں، اور استحلال کی گواہی فقط عورتوں کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، فقط عورتیں گواہی دے سکتی ہیں، کیونکہ اس پر مردوں کا آگاہ ہونا مشکل ہے۔ یہ 2 مثالیں۔ تیسری مثال عیوب النساء الباطنہ، عورتوں کے باطنی مخفی کچھ عیب اور برائیاں ہیں جس کی وجہ سے نکاح فسخ ہو جاتا ہے۔
ان عیوب باطنہ سے آگاہ ہونا مردوں کے لیے مشکل ہے، اس لیے عورتوں کی گواہی قابل قبول ہے۔ اس کی مثال 2 مثالیں دی، جیسا کہ قرن اور رتق۔ قرن یا قرن، قرن اصل اس کا معنی شاخ کا معنی ہے، شاخ، سنگ، جانور کے سر پر جو سنگ ہوتا ہے اس کو قرن کہتے ہیں، سنگ۔ لیکن یہاں مراد عورت کی شرمگاہ میں سنگ کی طرح ایک ہڈی نکلتی ہے جس کی وجہ سے مرد اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا، راستہ بلاک ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ عیب اور برائی ہے، اور اگر کسی عورت میں یہ عیب موجود ہو تو نکاح فسخ ہو سکتا ہے، اگر شوہر چاہے تو نکاح کو فسخ کرے۔ اور رتق کہتا ہے، رتق یعنی عورت کی شرمگاہ آپس میں چپک گیا ہو اور اس کے ساتھ ہم بستری کرنا ناممکن ہو، اس کو رتق کہتے ہیں۔ یہ بھی عیوب باطنہ ہے اور عورتوں کی گواہی سے بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ شہید ثانی نے فرمایا عیوب باطنہ کی جب مصنف نے قید لگایا تو عیوب ظاہرہ فقط عورتوں کی گواہی سے ثابت نہیں ہوں گے۔ مثال جذام ہے، برس ہے، اندھاپن ہے، دیوانگی ہے، تو یہ عیوب ظاہری ہے، اس کے بارے میں مرد بھی گواہی دے سکتے ہیں، مرد بھی ان کے بارے میں آگاہ ہونا ممکن ہے، اس لیے فقط عورتوں کی گواہی کافی نہیں ہے۔ عورت مرد ضمیمہ کر کے گواہی دے سکتے ہیں یا فقط مردوں کی گواہی سے بھی ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن عورتوں کی گواہی انفراداً کافی نہیں ہے۔ جذام میں، جذام انسان کی جو کھال کی بیماری ہوتی ہے، برس بھی انسان کے جو ظاہری کھال پر سفید داغ لگ جاتے ہیں، تو یہ بیماری جو ہے ظاہری بیماری ہے۔ اور اس قسم کا جو ہے اگلی مثال والرضاع علی الاقوا، الرضاع یعنی بچے کو دودھ پلانے کے بارے میں اگر محکمے میں کارروائی ہو جائے، اس کے بارے میں ثبوت مانگے تو رضاع کا ثبوت بھی فقط عورتوں کی گواہی سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ رضاع عورت بچے کو دودھ پلاتے ہوئے عورتیں دیکھ سکتی ہے، نامحرم مرد جو ہے عورت کے پستان بچے کے منہ میں ڈالتے ہوئے تو نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے رضاع کی گواہی بھی فقط عورتوں کی گواہی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور مصنف نے جو مثالیں دی اس قسم کے لیے آخری مثال والوصیۃ لہ، اگر کسی نے دعویٰ کیا فلاں نے میرے لیے کچھ مال کی وصیت کی ہے، تو وصیۃ لہ کے لیے گواہی دینے کے لیے فقط عورتیں بھی کافی ہے، مرد بھی گواہی دے سکتے ہیں، عورتیں بھی گواہی دے سکتی ہیں۔ اب شہید ثانی نے یہاں پہ اس الوصیۃ لہ میں کچھ تفصیلات بتا دیا ہے، تو سب سے پہلے مصنف نے الوصیۃ لہ کی قید لگا دیا، تو یہ احتراز ہے الوصیۃ الیہ سے۔ والوصیۃ الیہ جیسا کہ کل والے درس میں بتا دیا، کسی کو وصی بنانا، تو وصی بنانا یہ قسم ثالث میں شامل تھا، اور یہ الوصیۃ لہ یعنی مصالح بنانا، کسی کے لیے وصیت کرنا، یعنی کسی کے لیے کسی مال کے دینے کی وصیت کی گئی ہو، اس کو الوصیۃ لہ کہلاتے ہیں، اور اس کو قسم رابع میں شامل کیا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں ہم نے قسم ثالث کے لیے جو ضابطہ اور قانون بتا دیا وہ اس مثال میں فٹ نہیں آتا، کیونکہ قسم ثالث کے لیے قسم رابع کے لیے جو ضابطہ ہم نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ما یأثر اطلاع الرجال علیہ، ایسے حقوق ہے جس پر مردوں کی آگاہی مشکل ہے، تو الوصیۃ الیہ یا الوصیۃ لہ ایسے حقوق میں سے نہیں ہے جس پر مرد آگاہ ہونا مشکل ہو، یعنی کسی کے لیے مال کی وصیت کرنے پر مرد بھی گواہ بن سکتے ہیں آسانی سے، عورتیں بھی گواہ بن سکتی ہے، تو یہ الوصیۃ لہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جس پر مرد آگاہ ہونا مشکل ہو، اسی لیے مصنف کے لیے بہتر یہ تھا کہ الوصیۃ لہ کے لیے الگ قسم بنائے، جس طرح کتاب دروس میں ایسا کیا ہے۔ پھر
الوصیت لہو کے لیے مزید کچھ اور احکام ہے وہ اس کے لیے لاگو کرنا چاہیے تھا. الوصیت لہو ایک اور قسم بنا کر اس کے احکام اس کے اوپر لاگو کرتے تو یہ اچھا تھا. تو اس کے احکام کیا ہے شہید ثانی نے خود بتا دیا کہ اگر کسی نے دعویٰ کیا کہ فلان نے میرے لیے مال کی وصیت کی ہے تو اگر 2 مرد گواہی دے دے تو پورا مال ثابت ہو جائے گا. اگر 4 عورتیں گواہی دے دے تو پورا مال اس شخص کے لیے وصیت شدہ مال ثابت ہوگا. یہ 2 حکم ہو گیا. تیسرا حکم یہ ہے کہ اگر 4 عورتیں گواہی نہ دے بلکہ 1 عورت گواہی دے تو ربع مال ثابت ہوگا، 1/4. مثال وصیت میں اس نے دعویٰ کیا کہ فلان نے مجھے 20,000 وصیت کی ہے، تو اگر 1 عورت گواہی دے تو 5,000 ثابت ہوگا، 20,000 ثابت نہیں ہوگا. اگر 2 عورتیں گواہی دے تو نصف مال ثابت ہوگا. یہ بھی ایک حکم ہے، نصف مال ثابت ہوگا. ابھی ہم نے جو مثال دیا ہے 20,000 کی اس نے دعویٰ کیا ہے تو اگر 2 عورتیں گواہی دے تو 10,000 ثابت ہو جائے گا. اسی طرح اگر 3 عورتوں نے گواہی دی تو 3/4 ثابت ہوگا. یعنی ابھی مذکورہ مثال میں اگر کسی نے دعویٰ کیا فلاں نے میرے لیے 20,000 کی وصیت کی ہے تو اس کے لیے 3 گواہ عورتیں ہیں تو 3 عورتوں کی گواہی سے 15,000 ثابت ہوگا. اچھا، اگر ایک مرد اور نہیں وبالیمین مع المرأتین، اگلا حکم یہ ہے کہ اگر مدعی قسم کھائے اور 2 عورتیں گواہی دے تو بھی پورا مال ثابت ہوگا. اسی طرح اگر مدعی قسم کھائے 1 مرد کی گواہی سے تو اس صورت میں بھی پورا مال ثابت ہوگا. یہ تمام احکام وصیت لہو کے احکامات ہے، یہ تو مسلم ہے. یہاں تک تمام احکام جو بیان کیا، صورتیں بنائی ہے، وہ سب صورتیں درست ہے، صحیح ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن 1 مرد کی گواہی سے کتنا ثابت ہونا چاہیے اس کے بارے میں 3 احتمالات ہیں. اگر 1 مرد گواہی دے تو آیا نصف وصیت ثابت ہوگا، ایک احتمال، یا ربع ثابت ہوگا قسم کے بغیر، یہ دو احتمال. تیسرا احتمال یہ ہے کہ اصلاً 1 مرد کی گواہی مردود ہے، اصلاً قابل قبول نہیں ہے، کچھ بھی ثابت نہیں ہوگا. یہ تیسرا احتمال. شہید ثانی فرماتے ہیں ان 3 احتمال میں سے درمیانی جو احتمال ہے وہ بہتر ہے. درمیانی احتمال یعنی ربع ثابت ہو جائے، کیونکہ 1 مرد کی گواہی 1 عورت سے تو کمتر نہیں ہونا چاہیے. جس طرح پہلے ہم نے بتا دیا 1 عورت کی گواہی سے ربع تو ثابت ہوگا، تو 1 مرد کی گواہی سے بھی ربع ثابت کرنا چاہیے. یہ اس صورت کے لیے دلیل ہے. اما سقوط شہادت کی دلیل یہ ہے کہ اصلاً 1 مرد کی گواہی اس مورد میں قبول ہونے کی کوئی روایت نہیں ہے، کوئی نص شرعی نہیں ہے. اس وجہ سے شہید نے کہا کہ اصلاً 1 مرد کی گواہی ساقط ہونی چاہیے. یہ ایک احتمال ہے. ہاں، اور پہلی صورت کے لیے دلیل لایا ہے کہ نصف ثابت ہونا، 1 مرد کی گواہی سے نصف ثابت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ قاعدے کے مطابق 1 مرد 2 عورتوں کے برابر ہے، یعنی 2 عورتیں 1 مرد کی مساوی ہے، تو جس طرح 2 عورتوں کی گواہی سے نصف مال ثابت ہوا تو 1 مرد کی گواہی سے بھی نصف مال ثابت ہونا چاہیے قاعدے کے مطابق. پھر شہید فرماتے ہیں یہ تو 1 مرد کے بارے میں 3 احتمالات سامنے آئے، اور اس سے مشکل تر مسئلہ خنثیٰ کا مسئلہ ہے. خنثیٰ مشکلہ مراد ہے، کیونکہ بعض خنثیٰ جس کی مرد کی طرف جو ہے اس کی زیادہ مائل ہے تو وہ مرد شمار کرنا ہے، عورتوں کی طرف زیادہ مائل ہو تو عورتیں شمار کرنا ہے. لیکن ایسا خنثیٰ ہے جو مشکلہ ہے، اصلاً پتہ ہی نہیں چلتا ہے مرد ہے یا عورت ہے، تو اس خنثیٰ کو اس گواہی کے مسئلے میں عورت کے ساتھ ملحق کرنا چاہے یا مرد کے ساتھ ملحق کرنا چاہے، یہ بہت مشکل مسئلہ ہے.
تو شہید فرماتے ہیں عورت کے ساتھ ملحق کرنا قوی ہے، بہتر یہی ہے۔ پھر اس سلسلے کا آخری حکم شہید فرماتے ہیں مال وصیت میں ہم نے قانون پہلے بتا دیا، احکام اور صورتیں بتا دی کہ ایک عورت کی گواہی سے ربع مال ثابت ہونا چاہیے، 2 عورتوں کی گواہی سے نصف مال، 4 عورتوں کی گواہی سے پورا مال ثابت ہوگا، اسی طرح 2 مردوں کی گواہی سے پورا مال ثابت ہوگا، 1 مرد کی گواہی قسم کے ساتھ پورا مال ثابت ہوگا۔ اب فرض کرو ایک عورت گواہی کے لیے موجود ہے، اب اس عورت کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ وہ وصیت شدہ مال کو چند برابر کر کے گواہی دے دے تاکہ موصلہ کے لیے پورا مال مل جائے، یعنی یہ ایک ہیلا اور ایک دھوکے کے ذریعے سے موصلہ کا پورا مال ملنے کے لیے انہوں نے چال چلایا، تو شہید کہہ رہے یہ چال چلانا غلط ہے، جائز نہیں ہے۔ بطور مثال ابھی ہم نے جو مثال رکھا ہے 20,000، موصلہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مرنے والے شخص نے میرے لیے 20,000 کی وصیت کی ہے، اس کے پاس ایک عورت گواہی کے لیے موجود ہے، تو قاعدے کے مطابق اس کو 5,000 ملنا چاہیے۔ اب یہ عورت چاہتی ہے کہ پورا 20,000 موصلہ کو مل جائے، تو وہ اس طرح کرتی ہے کہ اس 20,000 کو 3 برابر 3 گنا اضافہ کر کے مثلا 80,000 کے دعویٰ کرتی ہے، گواہی دیتی ہے، یعنی وصیت کرنے والے موصی نے موصلہ کے لیے 80,000 کی وصیت کی تھی، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ 80,000 کا ربع وہی 20,000 ہو جائے گا، پھر اس عورت کی گواہی سے 20,000 موصلہ کو مل جائے۔ اس طرح کرنا غلط ہے، گواہی دینا جھوٹ ہے، کیوں؟ جھوٹی گواہی دینا اصلاً گواہی ہی غلط ہے۔ اب کسی عورت نے اس طرح جھوٹی گواہی دے کر محکمے سے اس نے پورا پیسہ لے لیا، تو آیا موصلہ کے لیے اس پیسے کو کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ عورت نے تو غلط گواہی دے دی، تو وہ تو گناہگار ہو جائے گی جھوٹ کی وجہ سے، لیکن آیا موصلہ کے لیے اس مال وصیت شدہ کو کھانا جائز ہے یا نہیں؟ تو شہید فرماتے ہیں اگر موصلہ کو یقینی علم ہو کہ وصیت کرنے والے نے مجھے اتنا پیسہ دیا تھا، وصیت کی تھی، یقینی ہو تو وہ اس مال کو استعمال کر سکتا ہے، ورنہ اس مال کا کھانا جائز نہیں ہے۔ بس یہ قسم چہارم یہاں تک مکمل ہو جائے گا۔ وَمِنْهَا مَا يَثْبُتُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَلَوْ مُنْفَرِدَاتٍ، وَمِنْهَا یعنی حقوق کے ان 5 اقسام میں سے ایک قسم، یعنی یہ چوتھا قسم ہے۔ چوتھا قسم وہ حقوق ہے جو ما یثبت بالرجال فقط مردوں کی گواہی سے ثابت ہونے والا ہے، والنساء اور فقط عورتوں کی گواہی سے بھی ثابت ہونا ہے، ولو منفردات اگرچہ مرد عورت الگ الگ کیوں نہ ہو۔ اب پہلے اقسام سے یہی فرق ہوا، عورتوں کی گواہی پہلے اقسام میں مرد کے ساتھ ضمیمہ کر کے قابل قبول تھی، لیکن الگ عورتیں گواہی دینے سے قبول نہیں ہوتی تھی۔ اب اس صورت میں عورتیں منفردات یعنی جدا تنہائی گواہی دے سکتی ہیں۔ وَضَابِطُهُ مَا يَعْصُرُ اطِّلَاعُ الرِّجَالِ عَلَيْهِ غَالِبًا، اور اس کا قانون کلی یہ ہے کہ ایسے حقوق ہے، ایسی چیزیں ہیں جس پر مردوں کا آگاہ ہونا مشکل ہے، غالباً یعنی عام طور پر، محال تو نہیں ہے لیکن مشکل ہے، تو ایسے موارد میں فقط عورتوں کی گواہی قابل قبول ہے۔ مثالیں دیتے ہیں شہید، کل ولادہ، جیسے کہ بچے کی پیدائش کی گواہی دینا ہو تو مرد بھی گواہی دے سکتے ہیں اگر مرد گواہ ہو، لیکن عام طور پر مرد گواہ بننا مشکل ہے، اس لیے عورتوں کی گواہی قابل قبول ہے۔ والاستحلال، اور اسی طرح دوسری مثال استحلال ہے، یعنی بچے کی پیدائش کے بارے میں جھگڑا نہیں ہے بلکہ بچہ زندہ پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس کے بارے میں بحث اختلاف ہے، محکمے میں عدالت میں کارروائی ہوتی ہے، تو بچے کی زندہ پیدا ہونے کی گواہی دینے کے لیے عورتیں اکیلی گواہی دے سکتی ہیں۔ استحلال کا معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی یہ ہے وَهُوَ وِلَادَةُ الْوَلَدِ حَيًّا لِيَرِثَ،
بچہ زندہ پیدا ہونا ہے، لیرث تاکہ وہ وارث بن جائے، سمی ذالک استحلالا اور بچے کے زندہ پیدا ہونے کو استحلال نام رکھا گیا، کیوں؟ للصوت الحاصل عند ولادتہ، اس آواز کی وجہ سے جو بچے کے ولادت کے دوران حاصل ہوتی ہے، ممن حضر عادتاً، ان لوگوں سے آواز نکلتی ہے جو بچے کی ولادت کے دوران حاضر ہے، کتصویت من رأى الہلال، جس طرح جو لوگ چاند دیکھتے ہیں، چاند نظر آتا ہے، ان کے طرف سے آواز نکلتی ہے۔ تو جس طرح چاند دیکھنے والوں کی آواز شور برپا ہوتی ہے، شور نکلتی ہے، اسی طرح بچے کی ولادت کے دوران موجود افراد کی آواز بلند ہوتی ہے، اس لیے استحلال نام رکھا ہے۔ فاشتق منہ، پھر استحلال کو ہلال سے مشتق کیا گیا، ہلال کا معنی مہینے کے جو پہلا چاند ہے اس کو ہلال کہلاتے ہیں۔ یہ شہید ثانی نے اس کا وجہ تسمیہ بتا دیا، لیکن لغت والوں نے استحل السبیق سے لیا ہے۔ استحل السبیق یعنی خود بچے کی آواز کی مناسبت سے ہے۔ ہاں، اب یہاں پہ فرق یہ آیا، شہید ثانی نے کہا بچے کی ولادت کے دوران موجود لوگوں کی آواز کی وجہ سے استحلال کہا، لیکن لغت والوں نے کہا نہیں، خود بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ خود رونا شروع کرتا ہے، اس بچے کی آواز کی وجہ سے استحلال کہلایا۔ یہ دو مثال۔ تیسری مثال وعیوب النساء الباطنہ، عورتوں کی باطنی برائیاں جس کی وجہ سے نکاح فسخ ہوتی ہے، کل قرن، جیسا کہ قرن ہے شرمگاہ میں ہڈی نکلنا، والرتق، اسی طرح شرمگاہ کا آپس میں چپک جانا، یہ عیوب باطنی ہے، ان کے بارے میں عورتیں جان سکتی ہے، مردوں کا آگاہ ہونا مشکل ہے۔ دون الظاہرہ، اما عیوب الظاہری یہاں پہ شامل نہیں ہے، عیوب الظاہری کے بارے میں فقط عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، کل جزامی، جیسا کہ کسی عورت کے جزام کے بارے میں گواہی کی ضرورت ہو تو مرد بھی گواہی دینا صحیح ہے، عورتیں گواہی دینا ہو تو عورت مرد سے ملا کے گواہی دینا درست ہے، لیکن اکیلے عورتیں گواہی نہیں دے سکتی ہیں۔ والبرس، اور برس کی بیماری، مرض پیسی کہلاتے ہیں، جو ایک بیماری کی وجہ سے انسان کے کھال کے اوپر سفید دائرہ لگ جاتا ہے، اس کو برس کہتے ہیں۔ جزام، انسان کی جو چمڑا ہے وہ کھال سڑ جاتا ہے، جزام یعنی اس کی کھال بیماری کی وجہ سے اصلاً اتر جاتا ہے۔ والعما، اور اندھاپن، عورت اندھی ہونا، تو اندھی ہونا بھی سب دیکھ سکتے ہیں، مرد بھی گواہی دے سکتے ہیں، عورتیں اکیلی گواہی نہیں دے سکتی، ہاں مردوں کے ساتھ ملا کے ضمیمہ کر کے گواہی دینا درست ہے۔ شہید نے فرمایا فإنہ من القسم الثانی، بے شک عیوب الظاہرہ قسم ثانی میں شمار ہوتا ہے۔ قسم ثانی ما یثبت برجلین خاصتاً، ہاں یہ عورتیں گواہی دے نہیں سکتی ہے، یعنی ضمیمہ کر کے بھی گواہی نہیں دے سکتے۔ ہاں ابھی ہم نے ایک غلطی کی، عورتیں ضمیمہ کر کے گواہی دے سکتی نہیں۔ شہید ثانی کے نظریے کے مطابق عیوب الظاہرہ فقط مردوں کی گواہی سے ثابت ہونے والے ہیں۔ والرضاع علی الاقوى، اسی طرح بچے کو دودھ پلانے کا ثبوت چاہیے تو رضاع کی گواہی دینا بھی عورتیں منفرداتن، اکیلی گواہی دے سکتی ہے۔ والوصیت لہو، آخری مثال یہ ہے کہ کسی شخص کے لیے مال کی وصیت کرنا کہ ثبوت کی ضرورت ہو تو اس کے لیے مرد بھی گواہی دے سکتے ہیں، عورتیں بھی اکیلی گواہی دے سکتی ہے۔ ای بالمال لہو، یعنی کسی کے حق میں گواہی دے دے، کسی مال کے بارے میں، کہ مثال کے طور پر زید مرتے ہوئے کہا کہ میرا فلان گھر عمر کو دے دو یا اتنا پیسہ عمر کو دے دو، تو یہ عمر کون ہے؟ موصالہ ہے، یعنی عمر کے حق میں وصیت کی ہے۔ احتراز عن الوصیت الیہ، اب الوصیت لہو کے کر مصنف نے وصیت الیہ سے احتراز کیا۔ وصیت الیہ تو قسم ثالث میں شامل تھا، یعنی کسی کو وصی بنانے کی بات ہو، وصیت الیہ کہلاتے ہیں یا موصی الیہ، لیکن یہاں پہ وصیت لہو ہے، یعنی کسی کے حق میں مال کی وصیت کی۔
وَهَذَا الْفَرْدُ خَارِجٌ مِنَ الضَّابِطِ، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ والی مثال وصیۃ لہو والی صورت قانون سے خارج ہے۔ قسم رابع کے لیے ہم نے جو قاعدہ بتائے تھے ما یاسر اطلاع الرجال علیہ، اس ضابطے سے باہر ہے، کیونکہ مرد بھی وصیۃ لہو کے بارے میں جان سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ وَلَوْ أَفْرَدَهُ قِسْمًا كَمَا صَنَعَ فِي الدُّرُوسِ كَانَ حَسَنًا، اب شہید ثانی فرماتے ہیں اگر مصنف نے اس کو الگ کیا ہوتا، ایک الگ قسم بنا لیتا جس طرح کتاب دروس میں بنایا ہے، تو کان حسنًا، یہ اچھا تھا، لیترتب علیہ باقی احکامہ، تاکہ اس قسم پر اس کے مزید کچھ احکام ہے وہ لاگو ہو سکے۔ اب اس کے احکام شہید اول نے تو نہیں بتایا، مصنف نے نہیں بتایا، شہید ثانی نے بتا دیا۔ فإنہ کے بعد اس کی تفصیلات ہے، یعنی وصیۃ لہو کے کچھ احکام ہے وہ شہید ثانی نے بتانا شروع کیا۔ فإنہ، بے شک، یختص بثبوت جمیع الوصیہ برجلین وبأربع نسوۃ، بے شک یہ صورت، یہ قسم مخصوص ہے تمام وصیت ثابت ہونا 2 مردوں کی گواہی کے ذریعے سے اور 4 عورتوں کی گواہی کے ذریعے سے، یعنی یہ 2 صورتیں ہو گئی، یہ 2 حکم، یعنی مال وصیت مکمل ثابت ہوگا 2 مرد گواہی دے یا 2 عورتیں گواہی، نہیں 4 عورتیں گواہی دے، 4 عورتیں گواہی دینے کی صورت میں بھی پورا مال ثابت ہوگا۔ ابھی ہم نے خلاصے میں مثال 20,000 والی مثال رکھا ہے، تو اگر مصالح نے دعویٰ کیا میت نے میرے لیے 20,000 کی وصیت کی تھی، مرنے والے نے 20,000 مجھے دیا تھا، تو 2 مرد عادل گواہی دے تو 20,000 پورا ملے گا، یا 4 عورتیں گواہی دے تو 20,000 پورا ملے گا۔ وثبوت ربعها بكل واحدة، اور مال وصیت کا 1/4 حصہ ملے گا 4 عورتوں میں سے ہر ایک کے ذریعے سے، یعنی ایک عورت گواہی دے تو ربع ملے گا، فبالواحدۃ الربع، 20,000 کا ربع 5,000 ہو جائے گا، 5,000 مل جائے گا۔ وبالاثنین النصف، اگر 2 عورتیں گواہی دے تو آدھا ملے گا، 10,000 ملے گا۔ وبالثلاث ثلاثۃ اربعین، اور 3 عورتوں کی گواہی سے 3/4 ملے گا، 3/4 یعنی 20,000 کا 15,000 ملے گا۔ من غیر یمین، قسم کے بغیر، مدعی نے قسم نہیں کھایا، 3 عورتیں گواہی دے تو مال وصیت کا 3/4 حصہ مصالح کو ملے گا یا ثابت ہوگا۔ وبالیمین مع المرأتین ومع الرجل، اسی طرح پورا مال ملے گا بالیمین مع المرأتین، مدعی قسم کھائے مرأتین 2 عورتوں کے ساتھ، 2 عورتیں گواہی دے تو آدھا مال پہلے بتا دیا ملے گا، اور اس کے ساتھ اگر مدعی نے قسم دکھایا تو پورا مال ملے گا۔ ومع الرجل، یعنی اگر مدعی قسم کھائے ایک مرد کی گواہی سے، یعنی ایک گواہ اور ایک قسم سے بھی پورا مال ثابت ہوگا۔ یہاں تک احکام یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وفي ثبوت النصف بالرجل او الربع من غیر یمین او سقوط شہادته اصلا او جہون، پھر ایک حکم میں 3 احتمال سامنے آ رہا ہے کہ ایک مرد کی گواہی قسم کے بغیر ایک مرد کی گواہی سے کتنا ثابت ہونا چاہے، آدھا مال ثابت ہوگا، یا اصلاً ایک مرد کی گواہی مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے، یا ربع ثابت ہوگا۔ 3 احتمالات موجود ہے۔ وفی ثبوت النصف، یہ خبر مقدم ہے، اوجہن، یہ مبتدا مؤخر ہے، عبارت یہاں تک مکمل ہوگی۔ وفی ثبوت النصف بالرجل، ایک مرد کی گواہی سے آدھا مال ثابت ہونے میں، او الربع، یا 1/4 ثابت ہونے میں، من غیر یمین، قسم کے بغیر 1/4 ثابت ہوگا، او سقوط شہادتہ اصلاً، یا سرے سے اس کی شہادت ہی ساقط ہے، ایک مرد کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ تو ان تینوں احتمال میں سے کون سا احتمال ہے؟ شہید فرماتے ہیں اوجہن، کئی صورتیں ہیں، کئی وجوہات ہے، 3 وجوہ سامنے آیا۔ ایک
ایک وجہ کیا ہے؟ نصف ثابت ہونا، دوسری وجہ ربع ثابت ہونا، تیسری وجہ مکمل ایک مرد کی گواہی مردود ہونا۔ من مساواتہ للاثنین، یہ دلیل ہے صورت اول کے لیے، ثبوت نصف کی دلیل ہے کہ ایک مرد کی گواہی سے آدھا مال ثابت ہونا چاہیے۔ کیوں؟ من مساواتہ للاثنین، کیونکہ ایک مرد دو عورتوں کے برابر ہے۔ تو جس طرح پہلے بتا دیا دو عورتوں کی گواہی سے آدھا مال ثابت ہونا ہو، تو ایک مرد کی گواہی سے بھی آدھا مال ثابت ہونا چاہیے۔ وعدم النص، ہاں یہ دلیل ہے تیسری صورت کے لیے، ہاں سقوط شہادتہ اصلاً کے لیے، یعنی اصلاً ایک مرد کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ایک مرد کی گواہی اس مورد میں قبول ہونے کے لیے کوئی روایت نہیں ہے، نص موجود نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ لَا يَقْصُرُ عَنِ الْمَرْأَةِ، اور یہ دلیل ہے صورت دوم کے لیے، یعنی ربع کے لیے دلیل ہے کہ ایک مرد کی گواہی سے ایک چوتھائی ثابت ہونا چاہیے، کیونکہ ایک مرد ایک عورت سے بھی کم تر تو نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم نے پہلے کہا ایک عورت کی گواہی سے ربع ثابت ہوگا، تو ایک مرد اگر دو عورت کے برابر آپ شمار نہ کرے تو کم از کم ایک عورت کے برابر تو حساب کرنا چاہیے۔ عدالت تو یہی ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں والاوسط، اوسط ان تین صورتوں میں سے درمیانی صورت عدالت کے لحاظ سے، انصاف کے لحاظ سے حد وسط ہے، افراط و تفریط سے خالی ہے، یعنی ربع ثابت ہونا۔ وَأَشْكَلُ مِنْهُ الْخُنْثَى، اور اس ایک مرد کی گواہی کے مسئلے سے مشکل مسئلہ خنثیٰ کا مسئلہ ہے۔ اگر ایک خنثیٰ گواہی دے تو کتنا ثابت ہونا چاہے؟ آیا مرد کے ساتھ ملحق کرنا چاہے یا عورت کے ساتھ؟ یہ مشکل مسئلہ ہے۔ وَإِلْحَاقُهُ بِالْمَرْأَةِ قَوِيٌّ، شہید فرماتے ہیں ایک خنثیٰ اس مسئلے میں عورت کے ساتھ ملحق کرنا قول قوی ہے، جس طرح باقی موارد میں بھی خنثیٰ کا حکم گواہی میں عورت کے ساتھ ملحق ہے۔ یہ مسئلہ ختم۔ اس کے بعد وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ تَضْعِيفُ الْمَالِ، آخری مسئلہ شہید نے فرمایا عورت کے لیے، ایک عورت اگر گواہ ہو تو عورت کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ اس مال کو ڈبل کرے، یعنی کئی گنا اضافہ کرے، ڈبل ٹرپل کرے۔ لِيَسِيرَ مَا أُوصِيَ لَهُ رُبْعُ مَا شَهِدَتْ بِهِ، مال کو ڈبل ٹرپل کرنا کیوں؟ اس کا مقصد یہ ہے تاکہ جس کے لیے وصیت کی گئی ہے اس کا مال ربع ما شہدت به، لیسیر ما اوصی له ربع ما شہدت به، یہ ربع یہ سیرہ کے لیے خبر ہے، تو مطلب یہ ہے کہ مال کو ڈبل ٹرپل کر کے گواہی دیتی ہے تاکہ جس کے لیے وصیت کی گئی ہے اس کے لیے ربع پورا مال بن جائے۔ ابھی ہم نے خلاصے میں مثال دیا تھا، ابھی مثال کو دوبارہ دہراتے ہیں کہ موصالہ کے لیے میت نے، مرنے والے نے اپنی زندگی میں 20,000 کی وصیت کی ہے۔ اب یہ ایک عورت گواہ ہے تو ایک عورت کی گواہی سے ربع ثابت ہونا چاہیے، تو 5,000 ملے گا۔ اب یہ عورت چاہتی ہے کہ 80,000 کی گواہی دے دے، 80,000 جب بنا دیا تو اصل وصیت سے اس نے 3 گنا اضافہ کر لیا، تو 80,000 کا ربع موصالہ کا پورا مال بن جائے گا، یعنی پورا وصیت شدہ مال ہو جائے۔ تو اس طرح دھوکہ اور چال چلانا جائز نہیں ہے۔ وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ، عورت کے لیے حق نہیں ہے، عورت سے مراد یعنی جو گواہی کے لیے عورت آئی ہے ایک عورت، اس کے لیے حق نہیں ہے تضعیف المال، مال کو ڈبل ٹرپل کرے، لیسیر ما اوصی لہ، تاکہ جس کے لیے وصیت کی گئی ہے اس کے لیے مال بن جائے ربع ما شہدت بہ، جس مال کی وہ عورت گواہی دیتی ہے اس کا 1/4 بن جائے۔ اس طرح گواہی دینا غلط ہے، کیوں؟ للکذب، کیونکہ یہ جھوٹ ہے، مثلا یہ جھوٹی گواہی ہے۔ لیکن لو فعلت، لیکن اگر کسی عورت نے ایسا کر لیا تو استباح الموصلہ الجمیع، موصلہ کے لیے پورا مال مباح ہوگا، اس کے لیے حلال ہو جائے گا، مع علمہ بالوصیہ، اگر موصلہ کو وصیت کے بارے میں یقین ہو، علم ہو، پتہ ہو، لیکن محکمے میں ایک عورت سے زیادہ اس کو گواہ نہیں ملی، تو گواہ تو ایک عورت ہے، اس عورت نے چال چلا کے اس کو پورا مال دلا دیا، تو پورا مال کھانا اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ خود کو پتہ ہے
مرنے والے نے اس کو اتنا ہی وصیت کیا ہے. لا بدون ہی، ہاں لا یعنی لا یبیح یا لا یستبیح بدون ہی یعنی بدون العلم، اگر مصالح کو یقینی علم نہ ہو وصیت کے بارے میں تو اس صورت میں اس طرح مال وصیت کا کھانا جائز نہیں ہے. وَكَذَا الْقَوْلُ فِي مَا لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِ الْجَمِيعُ، اسی طرح گفتگو ہے ان موارد میں بھی جس کی گواہی سے پورا مال ثابت نہیں ہونے والا ہے. پورا مال ثابت نہ ہونے کی کئی صورتیں تھیں. ہاں، ایک عورت کی گواہی سے بھی پورا مال ثابت نہیں ہونا ہے، دو عورتوں کی گواہی سے بھی پورا مال ثابت نہیں ہونا ہے. تو اگر ابھی ہم نے جو حکم بتا دیا وہ ایک عورت کی مثال دیا، اسی طرح دو عورتیں اگر گواہی دینا چاہے اور مال کو ڈبل کر کے تاکہ مصالحہ کو پورا مال مل جائے تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا. اسی طرح تین عورتوں کی گواہی سے بھی پورا مال ثابت نہیں ہونا ہے. اب وہ تین عورتیں گواہی دیتے وقت مال کو اضافہ کر کے گواہی دیا تاکہ ان کی گواہی کی وجہ سے پورا مال مل جائے، تو شہید کہہ رہے کہ یہ والا حکم ان تمام صورتوں میں ہے، یعنی جن کی گواہی سے پورا مال ثابت نہیں ہونے والی صورتیں ہو ان تمام صورتوں کے لیے یہی حکم ہے کہ اس گواہی دینے والے کے لیے حق نہیں ہے کہ مال کو ٹرپل کرے، ڈبل کرے، تاکہ مصالحہ کے لیے پورا مال ثابت کر سکے. یہ طریقہ جھوٹ ہے اور دھوکہ ہے. جھوٹ اور دھوکہ اسلام میں جائز نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.